السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج نور الازاح کے درس کا لیکچر نمبر 1 آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ صاحب کتاب یعنی کتاب کے مصنف، نور الازاح کے مصنف، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے فرمایا، جو آپ کے سامنے ہے کتاب الطہارت۔ اے ہادہ کتاب الطہارت یعنی پاکی کا بیان۔ کتاب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور اصطلاح میں مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جن کو مستقل مان لیا گیا ہو۔ یہ کتاب کی اصطلاحی تعریف ہے۔ بہرحال طہارت، تا کے فتح کے ساتھ طہارت یعنی تا پر جب زبر دے کر کے آپ طہارت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، اور جب تا پر کسرہ دے کر کے آپ پڑھیں گے طہارت تو اس کا معنی ہوتا ہے اعلی طہارت۔ مراد کیا ہے؟ اعلی طہارت یعنی جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ اور جب تا کے ضمہ کے ساتھ طہارت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا مائے فضلہ، یعنی وہ پانی جو پاکی حاصل کرنے کے بعد بچ جائے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، عبارت میں پڑھتا ہوں، المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، کہ وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، سبعۃ میاہ 7 قسم کے پانی۔ المیاہ التی وہ پانی، یجوز جائز ہے، تطہیر پاکی حاصل کرنا، بہا جس سے، سبعۃ میاہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ تو وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ ماء السماء آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، وماء النہر دریا کا پانی، وماء البئر اور کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد اور ایسا پانی جو اولے اور برف سے پگھلا ہو، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ تو یہ 7 قسم کے پانی ہیں جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے وماء ذاب من الثلج والبرد، یعنی برف اور اولے کی قید لگائی گئی ہے، یعنی یہ جو پگھلنے کی قید ہے برف اور اولے میں لگائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی نمک سے پگھلا ہو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ جو پانی برف سے پگھلا ہو یا اولے سے پگھلا ہو، بہہ رہا ہو، ایسے پانی سے وضو جائز ہے، لیکن جو پانی نمک سے پگھلا ہو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اس لیے برف پگھلنے کی قید اولے اور برف میں لگائی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے، ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ اب یہ جو پانی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، تو یہ طہارت اور نجاست کراہت کے اعتبار سے ہے، یعنی طہارت اور نجاست کے اعتبار سے، کراہت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، کہ وہ پانی جو پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا ہو، غیر مکروہ اور مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق اور وہ ماء مطلق ہے۔ تو طہارت یعنی پاکی، نجاست اور کراہت کے اعتبار سے کبھی پانی جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور کبھی پانی ایسا ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قسم پانی کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہے یہ طہارت، نجاست اور کراہت کے اعتبار سے ہے۔ پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، کہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے، اور وہ مائع مطلق ہے۔ تو مائع مطلق ایسا پانی ہوتا ہے کہ یہ پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ پانی اپنی اصلی خلقت پر ہوتا ہے کہ جب محض پانی بولا جائے تو ذہن فوراً پانی اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ جیسے بارش کا پانی، چشمے کا پانی، دریا کا پانی، یہ مائع مطلق ہے، اور یہ مائع مطلق اپنی ذات کے اعتبار سے پاک بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یعنی مائع مطلق سے آپ نجاست حقیقی اور حکمی دونوں کو دور کر سکتے ہیں،
یعنی نجاست حقیقی حکمی دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مائع مطلق سے آپ وضو اور غسل بھی کر سکتے ہیں، اگر بے وضو ہیں تو وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بدن اور کپڑے پر اگر نجاست حقیقی لگی ہے تو اسے آپ دور بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم پانی کی طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، کہ وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہے۔ دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، کہ پانی پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، مکروہ لیکن کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے بلی یا اج جیسے دیگر جانور نے پی لیا ہو، وکان قلیلا، اور وہ پانی کم ہو۔ تو یہ پانی کی دوسری قسم یعنی مائع مکروہ۔ مائع مکروہ سے مراد وہ پانی ہے کہ جس سے بلی یا اس جیسے دیگر جانور نے پی لیا ہو۔ بلی یا اس جیسے دیگر جانور مثلاً چوہا ہے، شکاری پرندے ہے، باز ہے، شاہین ہے، یہ بلی کے مثل جانور ہیں۔ تو ان جانوروں نے اگر کس پانی پی لیا تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی پانی وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مکروہ تنزیہی اس وقت ہوگا جب مائع مطلق موجود نہ ہو، جو آپ نے ابھی پڑھا۔ اگر مائع مطلق موجود ہو تب یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے وضو کرنا، لیکن اگر مائع مطلق موجود ہی نہیں ہے تو پھر مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو بلی نے اگر پانی پی لیا تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کب ہوتا ہے؟ جب مائع مطلق موجود ہو۔ اگر مائع مطلق موجود نہیں ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم گھریلو بلی کا ہے، اس لیے کہ اگر جنگلی بلی نے اگر مثلا لوٹے میں پانی رکھا ہے، جنگلی بلی نے پی لیا تو اس کا جوٹا ناپاک ہے، تو یہ حکم گھریلو بلی کا ہے۔ اور وہ کانا قلیلاً کی بھی قید لگائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یا بلی کے جیسے دیگر جانور پانی میں منہ ڈال دے تو اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ پانی تھوڑا ہو۔ اگر پانی بہت زیادہ ہے تو پھر کراہت بھی نہیں رہتی۔ ٹھیک، تو بلی نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا یا جیسے دیگر جانور نے پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس وقت ہے جب مائع مطلق موجود ہو، اگر مائع مطلق موجود نہ ہو تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ پانی کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ اگر پانی ہے تو پھر وہ کراہت بھی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی بھی اس میں نہیں ہے۔ تو کہہ رہے طاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها وکان قلیلا، یہ پانی کی دوسری قسم بیان۔ پانی کی تیسری قسم طاہر پاک ہے، غیر مطہر لیکن پاک کرنے والا نہیں، اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہوا مستعمل، اور وہ ایسا پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربت، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے مطلب کل وضوء علی الوضوء، جیسے کہ وضو پر وضو بنیت ہی، وضو کی نیت سے، وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے۔ تو یہ پانی کی تیسری قسم ہے مائع مستعمل۔ اور مائع مستعمل وہ پانی ہوتا ہے جس سے بے وضو نے وضو کر لیا ہو، اگرچہ اس نے وضو کی نیت نہیں کیا تو پانی مائع مستعمل ہو گیا۔ اسی طرح وہ پانی جس سے باوضو شخص نے ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا، باوضو شخص نے ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا تو وہ پانی بھی مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے مائع مستعمل وہ پانی ہوتا ہے جس سے بے وضو نے وضو کیا، اگرچہ اس نے ثواب کی وضو کی نیت نہیں کی، اور یا مائع مستعمل وہ پانی ہوتا ہے جس سے باوضو نے ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا ہو۔ مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی۔ اور مائع مستعمل ایسا پانی ہے جو پاک ہے، پاک ہوتا ہے مگر اس کے اندر دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یعنی اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر بدن یا کپڑے پر نجاست حقیقی لگی ہو اور دوسرا پانی نہیں ہے
تو اس سے اس نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے وضو پر وضو کیا، وضو پہلے سے تھا اس کا، پھر جو ہے وضو کر رہا ہے، لیکن اس نے ثواب کی نیت نہیں کی، ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کی، تو پھر وہ پانی یوں سمجھ لیجئے کہ مائع مستعمل نہیں ہوگا، یعنی وہ پانی پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، پاک بھی ہوگا۔ کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک انسان باوضو تھا، اس نے جو ہے دوبارہ وضو کیا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کہ وضو کروں گا ثواب ملے گا، تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، وہ پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اس نے ثواب کی نیت نہیں کیا تو پھر اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی وہ پاک بھی رہے گا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس صورت میں اس کو اسراف کہا جائے گا۔ بہرحال تو مائع مستعمل وہ پانی ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد، کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے محض اس کے جسم سے جدا ہوتے ہی، جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی پانی بدن سے جدا ہوگا وہ مستعمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی مثلاً آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ بے وضو ہیں اور آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، تو جو ہی ہاتھ سے پانی جدا ہوگا تو جدا ہوتے ہی وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی مستعمل ہو گیا تو وہ پاک ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پاک کرنے والا نہیں ہوگا، پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مان کے چلتے ہیں کہ پانی بدن سے جدا ہوا تو مستعمل ہو گیا، اگر وہ آپ کے کپڑے پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا تو آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پانی پاک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔